بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم، چینل آئی ایم یو پر خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یونان کے قریب کشتی کو حادثہ پیش آیا۔ کشتی جو 5 دن سے سمندر میں مسلسل سفر کر رہی تھی، خراب ہونے کے بعد کشتی کو پانی کے جہاز سے باندھ کر چلانے کی کوشش کی گئی اور اس ناکام کوشش کے سبب کشتی الٹ گئی۔ تمام سوار سمندر میں ڈوبنے لگے۔ پاکستانی نیوز چینلز کے مطابق کشتی میں تقریباً 350 پاکستانی سوار تھے۔ آنکھوں میں مستقبل کے سنہرے خواب سجائے یہ پاکستانی نوجوان لیبیا سے اٹلی کی جانب سفر کر رہے تھے۔ یقیناً کوئی بھی خوشی سے اپنا گھر بار، اپنی فیملی نہیں چھوڑتا۔ اس کشتی میں بے شمار ایسے بھائی سوار ہوں گے جو بہن کی شادی کے لیے جہیز جوڑنے کی خاطر ترک وطن پر مجبور ہو گئے ہوں گے۔ بہت سے بیٹے ہوں گے جو بوڑھے ماں باپ کا سہارا بننا چاہتے ہوں گے۔ کچھ باپ ہوں گے جو بچوں کے روشن مستقبل کی خاطر غریب الوطنی پر مجبور ہوں گے۔ لیکن اس سانحہ نے تمام خوابوں، تمام خواہشات اور ضروریات کو غرق کر دیا۔ پاکستانی نوجوان کی تقریباً 298 لاشیں نکال لی گئی ہیں اور 12 خوش نصیب پاکستانی جو ہیں وہ زندہ بچنے والوں میں شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ نوجوان غیر قانونی طور پر یورپ کا سفر کر رہے تھے۔ لواحقین حکومت سے درخواست کر رہے ہیں کہ مہنگائی، غربت، افلاس سے تنگ نوجوانوں کو ورغلا کر غیر قانونی سفر پر آمادہ کرنے والے ایجنٹ مافیا کو گرفتار کر کے نشان عبرت بنا دیا جائے، تاکہ آئندہ اس قسم کے اندوناک سانحے سے بچا جا سکے۔ متاثرین کی فیملی نے بتایا کہ ایجنٹ مافیا 23 لاکھ فی بندہ لے کر ان لوگوں کو جو ہے وہ یورپ میں جاب دلوانے کی ڈیل کر کے ان نوجوانوں کو لیبیا سے اٹلی کی جانب لے کر جا رہا تھا۔ آج یعنی 19 جون 2023 کو پاکستان بھر میں اس سانحہ پر یوم سوگ منایا جائے گا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق یونانی حکام نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث 9 افراد کو گرفتار کر لیا، جبکہ یونان کے دارالحکومت ایتھنز سمیت مختلف شہروں میں عوام نے تارکین وطن کے خلاف پالیسیوں پر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ لیکن میرے ناظرین، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آخر ہم کیوں ان مافیاز کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں؟ کیوں ہم ہر وقت شارٹ کٹ ڈھونڈتے رہتے ہیں؟ شارٹ کٹ منزل تک نہیں لے کر جاتے، بھٹکا دیتے ہیں۔ اگر منزل پر پہنچنے کی جلدی ہے نہ تو رانگ سائڈ پر جا کر شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے بجائے اپنی رفتار کو تیز کرنے پر دھیان دینا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دعا جیسی ہتھیار سے جو ہے وہ دور کریں، مسلسل جد و جہد کریں، محنت کریں، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ مخلص رہیے، خوش رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔